الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اکثر حدیثوں میں وارد ہے کہ بستر کبھی ٹاٹ کا ہوتا تھا، کبھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون ہے کہ صحابہ کرام جب نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام، میری مثال تو اس راہگیر کی سی ہے، راہگیر مسافر جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آگے چل دیا ہو۔ خصائل نبوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ عبا بچھا رکھا ہے۔ انہوں نے ایک بستر جس میں اون بھری ہوئی تھی تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کو رکھا ہوا دیکھا تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری عورت نے حضور کے لیے بنوا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس کر دو۔ مجھے وہ اچھا معلوم ہوتا تھا، اس لیے دل نہ چاہتا تھا کہ واپس کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو حق تعالی شانہ میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے ہوئے کر دیں۔ اس ارشاد پر میں نے وہ بستر واپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے جس کے نشانات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم و مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ اس بوریے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ خصائل نبوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بوریے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن سعد۔ ہم لوگوں کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نرم بستر اور طرح طرح کے آرام کرنے کے انتظام کرتے ہیں، اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ ہم اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی صلاحیت کے بقدر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اپنے حضرت دامت برکاتہم حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بارہا ایسے موقع پر سنا کہ
کم سے کم ان باتوں کا علم تو رکھے اور اس کا شوق اور جذبہ تو رکھے۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو ان کی معلومات رکھنا ضروری ہے اور شوق اور جذبہ رکھے تاکہ اللہ آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت نصیب فرمائے، آمین۔ انداز استراحت۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: اے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے۔ شمائل ترمذی۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ آپ کو عذاب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، پھر بھی آپ امت کی تعلیم کے لیے اور رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنی عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اپنے عذاب سے بچائیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ حضرت خزاعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ شمائل ترمذی۔ چونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، جیسے عربی میں ہے النوم اخت الموت، اس لیے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت یاد کرنے کا ہمیں اشارہ دیا ہے۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ خصائل نبوی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے، سر سے ابتدا کرتے اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ بدن پر۔ شمائل ترمذی۔ رات کو سونے کے لیے ہم طرح طرح کے کریم لوشن مالش کرتے ہیں، یہ نبوی کریم اور لوشن ہے جس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے وقت مختلف دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام اللہ کی مختلف صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل ہے کہ جو شخص قرآن شریف کی کوئی صورت سوتے ہوئے پڑھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو جاگنے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خصال حمیدہ اور اخلاق عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے اور اللہ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے،
آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.